بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز بیان چینل کے ساتھ شہباز شفقت مرزا۔ ناظرین، آج مسئلہ خلق قرآن پر امام احمد بن حنبل کا واقعہ، جس میں آپ کو کوڑے بھی کھانے پڑے، پیش کر رہا ہوں۔ آخر تک سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ مسئلہ خلق قرآن پر امام احمد کو رقہ سے بغداد لایا گیا۔ 4 بیڑیاں ان کے پاؤں میں پڑی ہوئی تھیں۔ 3 دن تک ان سے اس مسئلہ پر مناظرہ کیا گیا، لیکن وہ اپنے اس عقیدہ سے نہیں ہٹے۔ چوتھے دن والی بغداد کے پاس ان کو لایا گیا۔ اس نے کہا کہ احمد، تم کو اپنی زندگی ایسی دوبر ہے، خلیفہ تم کو اپنی تلوار سے قتل نہیں کرے گا، لیکن اس نے قسم کھائی ہے کہ اگر تم نے اس کی بات کو قبول نہ کیا تو مار پر مار پڑے گی اور تم کو ایسی جگہ ڈال دیا جائے گا کہ کبھی وہاں پہ سورج کی روشنی نہیں آئے گی۔ اس کے بعد امام کو معتصم کے سامنے پیش کیا گیا اور ان کا اس انکار و اصرار پر 28 کوڑے لگائے گئے۔ ایک تازہ جلاد صرف 2 کوڑے لگاتا تھا، پھر دوسرا جلاد بلایا جاتا تھا۔ امام احمد ہر کوڑے پر فرماتے تھے، میرے سامنے اللہ کی کتاب یا اس کے رسول کی سنت سے کچھ پیش کرو تو میں اس کو مان لوں۔ امام احمد نے اس واقعہ کی خود تفصیل بیان کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، میں جب اس مقام پر پہنچا جس کا نام باب البستان ہے تو میرے لیے سواری لائی گئی اور مجھ کو اس پر سوار ہونے کا حکم دیا گیا۔ مجھے اس وقت کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا اور میرے پاؤں بوجھل ہو رہے تھے بیڑیوں کی وجہ سے۔ سوار ہونے کی کوشش میں کئی مرتبہ اپنے منہ کے بل گرتے گرتے بچتا۔ کسی نہ کسی طرح سوار ہوا اور معتصم کے محل میں پہنچا۔ مجھے ایک کوٹھڑی میں داخل کر دیا گیا، دروازہ بند کر دیا گیا۔ آدھی رات کا وقت تھا اور وہاں کوئی چراغ نہیں تھا۔ میں نے نماز کے لیے مسا کرنا چاہا اور ہاتھ بڑھایا تو پانی کا ایک پیالہ اور تشت رکھا ہوا ملا۔ میں نے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ اگلے دن معتصم کا قاصد آیا اور مجھے خلیفہ کے دربار میں لے گیا۔ معتصم بیٹھا ہوا تھا، قاضی بھی موجود تھا اور ان کے ہم خیالوں کی ایک بڑی جماعت بھی تھی۔ ابو عبد الرحمن بھی موجود تھے۔ اسی وقت 2 آدمیوں کی گردنیں بھی اڑائی جا چکی تھیں۔ میں نے ابو عبد الرحمن الشافعی سے کہا کہ تم امام شافعی سے مسح کے بارے میں کچھ یاد ہے؟ عبد الرحمن بن ابی داؤد نے کہا کہ اس شخص کو دیکھو، اس کی گردن اڑائی جانے والی ہے اور یہ بھی فقہ کی بات کر رہا ہے۔ معتصم نے کہا کہ ان کو میرے پاس لاؤ۔ وہ برابر مجھے پاس بلاتا رہا، یہاں تک کہ میں اس کے بہت قریب ہو گیا۔ اس نے کہا، بیٹھ جاؤ، میں بیڑیوں سے تھک گیا تھا اور بوجھل ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے میں نے کہا کہ مجھے کچھ کہنے کی اجازت ہے؟ خلیفہ نے کہا، کہو۔ میں نے کہا، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کس چیز کی دعوت دی ہے؟ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دی ہے۔ میں نے کہا، تو اس میں اس کی شہادت ہے؟ پھر میں نے کہا، آپ کے جد امجد کی روایت ہے کہ جب قبلہ عبد القیس کا وفد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے ایمان کے بارے میں آپ سے سوال کیا۔ فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ ایمان کیا ہے؟ میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ معلوم ہے۔ فرمایا، اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی اور مال میں سے 5واں حصہ زکوٰۃ کا نکالنا۔ اس پر معتصم نے کہا، اگر تم میرے پیشرو کے ہاتھ میں پہلے نہ آ گئے ہوتے تو میں تم سے تعارض نہ کرتا۔ پھر عبد الرحمن بن اسحاق کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ میں نے تم کو حکم نہیں دیا تھا کہ اس آزمائش کو ختم کر؟ امام احمد کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اللہ اکبر، اس میں تو مسلمانوں کے لیے کشائش ہے۔ خلیفہ نے علماء حاضرین سے کہا کہ ان سے مناظرہ کرو اور گفتگو کرو۔ پھر عبد الرحمن سے کہا کہ ان سے گفتگو کرو
ایک آدمی بات کرتا اور میں اس کا جواب دیتا، دوسرا بات کرتا میں اس کا جواب دیتا۔ مجسم کہتا احمد تم پر خدا رحم کرے، تم کیا کہتے ہو؟ میں کہتا امیر المومنین مجھے کتاب اللہ یا سنت رسول میں سے کچھ دکھائیے تو میں اس کا قائل ہو جاؤں۔ مجسم کہتا کہ اگر یہ میری بات قبول کر لیں تو میں اپنے ہاتھ سے ان کو آزاد کر دوں اور اپنے فوج و لشکر کے ساتھ ان کے پاس جاؤں اور ان کے آستانہ پر حاضر ہوں۔ پھر کہتا احمد میں تم پر بہت شفیق ہوں اور مجھے تمہارا ایسا ہی خیال ہے جیسے اپنے بیٹے ہارون کا، تم کیا کہتے ہو؟ میں پھر وہی جواب دیتا کہ مجھے کتاب اللہ یا سنت رسول سے کچھ دکھاؤ تو میں قائل ہوں۔ جب بہت دیر ہو گئی تو وہ اکتا گیا اور کہا جاؤ، اور مجھے قید کر دیا اور میں اپنی پہلی جگہ پر واپس کر دیا گیا۔ اگلے دن پھر مجھے طلب کیا گیا اور مناظرہ ہو رہا تھا اور میں اس کا جواب دیتا رہا یہاں تک کہ زوال کا وقت ہو گیا۔ جب اکتا گیا تو کہا ان کو لے جاؤ۔ تیسری رات کو میں سمجھا کہ کل کچھ ہو کر رہے گا۔ میں نے ڈوری منگوائی اور اس سے اپنی بیڑیوں کو کس لیا اور جس ہزار بند سے میں نے بیڑیاں باندھ رکھی تھی اس کو اپنے پاجامہ میں پھر ڈال لیا کہ کہیں کوئی سخت وقت آئے اور میں برہنہ نہ ہو جاؤں۔ تیسرے روز مجھے پھر طلب کیا گیا۔ میں نے دیکھا دربار بھرا ہوا ہے۔ میں مختلف ڈیوڑیاں اور مقامات طے کرتا ہوا آگے بڑھا اور کچھ لوگ تلواریں لیے وہاں کھڑے تھے، کچھ لوگ کوڑے لیے۔ اگلے دن کے بہت سے لوگ آج نہیں تھے۔ جب میں مجسم کے پاس پہنچا تو کہا بیٹھ جاؤ، پھر کہا ان سے مناظرہ کرو اور گفتگو کرو۔ لوگ مناظرہ کرنے لگے۔ میں ایک کا جواب دیتا، پھر دوسرے کا جواب دیتا۔ میری بات سب پر غالب تھی۔ جب دیر ہو گئی تو مجھے الگ کر دیا اور ان کے ساتھ تخلیہ میں کچھ بات کی، پھر ان کو ہٹا دیا اور مجھے بلا لیا۔ پھر کہا احمد تم پر خدا رحم کرے، میری بات مان لو، میں تم کو اپنے ہاتھ سے رہا کر دوں گا۔ میں نے پہلا جواب دیا۔ اس پر اس نے برہم ہو کر کہا کہ ان کو پکڑو اور کھینچو اور ان کے جو جسم کو اکھیڑ دو۔ مجسم کرسی پر بیٹھ گیا اور جلادوں اور بیڑیاں لگانے والوں کو بلایا۔ جلادوں نے آگے بڑھ کر کہا ایک آدمی آگے بڑھتا اور مجھے 2 کوڑے لگاتا۔ مجسم کہتا زور سے کوڑے لگاؤ، پھر وہ ہٹ جاتا اور دوسرا آتا اور 2 کوڑے لگاتا۔ 19 کوڑوں کے بعد پھر مجسم میرے پاس آیا اور کہا کہ احمد کیوں اپنی جان کے پیچھے پڑے ہو؟ باخدا مجھے تمہارا جسم بہت پسند ہے، مجھے تمہاری جان بہت پسند ہے۔ ایک شخص نے مجھے اپنی تلوار کے دستے سے چھیڑتا اور ان سب پر غالب آنا کہتا ہوا دوسرا کہتا کہ اللہ کے بندے خلیفہ تمہارے سر پر کھڑا ہے۔ کوئی کہتا کہ آپ روزے سے ہیں، آپ دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ مجسم پھر مجھ سے بات کرتا اور میں اس کو وہی جواب دیتا۔ وہ پھر جلاد کو حکم دیتا کہ پوری قوت سے کوڑے لگاؤ۔ امام کہتے ہیں کہ پھر اسی اثناء میں میرے حواس جاتے رہے۔ جب میں ہوش میں آیا تو دیکھا کہ بیڑیاں کھول دی گئی ہیں۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا ہم نے تم کو اوندے منہ گرا دیا، تم کو روندا۔ احمد کہتے ہیں کہ مجھ کو کچھ احساس نہیں ہوا۔ اس کے بعد احمد بن حنبل کو گھر پہنچا دیا گیا۔ جب سے وہ گرفتار کیے گئے رہائی کے وقت تک 28 مہینے ان کے حبس میں گزرے۔ ان کو 33-34 کوڑے لگائے جاتے۔ ابراہیم جو سپاہیوں میں سے تھے کہتے ہیں کہ میں نے احمد سے زیادہ جرئی اور دلیر نہیں دیکھا۔ محمد بن اسماعیل کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے احمد کو ایسے کوڑے لگائے گئے کہ اگر ایک کوڑا ہاتھی پر پڑتا تو چیخ مار کر بھاگتا۔ ایک صاحب جو واقعہ کے وقت موجود تھے بیان کرتے ہیں کہ امام روزے سے تھے۔ میں نے کہا ابھی آپ روزے سے ہیں اور آپ کو اپنی جان بچانے کا اس عقیدہ کا اقرار کر لینے کی گنجائش ہے، لیکن انہوں نے اس کی طرف التفات نہیں کیا۔ ایک مرتبہ پیاس کی بہت شدت ہوئی تو پانی طلب کیا۔ آپ کے سامنے برف کا پانی پیش کیا گیا۔ آپ نے اس کو ہاتھ میں لیا
اور کچھ دیر اس کو دیکھا، پھر بغیر پیے واپس کر دیا۔ جاؤ تاریخ کی ورق گردانی کر کے دیکھو، امام صاحب کا ہر روز 100 کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ آپ کا جرم کیا ہے؟ چوری یا ڈاکہ نہیں، بلکہ جرم اور قصور یہ ہے کہ احمد یہ کیوں کہتا ہے کہ یہ قرآن رب کا کلام ہے۔ اللہ ذوالجلال کی قسم، میرے امام کو ہر روز کوڑے لگائے جاتے ہیں، جسم کی چمڑی اترتی جا رہی ہے، روزانہ کوڑے لگتے ہیں، جلاد مار مار کر تھک گئے ہیں، لیکن امام صاحب یہی نعرہ لگاتے ہیں، لوگوں یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، کسی انسان کی نہیں۔ کہتے ہیں ایک دن جلاد کوڑے مار رہا ہے اور میرے امام کے جسم سے خون بہہ رہا ہے۔ وجود خلیفہ اور علماء کا اصرار ہے کہ امام احمد بن حنبل قرآن کا فتویٰ دیں کہ یہ قرآن خلق ہے۔ حضرت احمد بن حنبل کے مسلسل انکار پر حکم ہوتا ہے کہ ان کے بدن پر درے لگائے جائیں۔ امام کے بدن پر درے کے نشانات پڑ رہے ہیں، لیکن زبان پر یہ الفاظ ہیں، اے خلیفہ یاد رکھ اس دن کو جب تم منصف اعظم کے دربار میں کھڑا ہوگا، بالکل ایسے ہی جیسے آج میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، تو پھر تو میرے اس خون کا کیا جواب دے گا؟ مخالفین نے خلیفہ کو اور بھڑکا دیا ہے، کوڑے پڑنے کی رفتار تیز ہو گئی ہے، لیکن امام احمد بن حنبل فرما رہے ہیں قرآن کلام اللہ ہے اور غیر مخلوق ہے۔ شدت تکلیف سے اب امام پر بے ہوشی کے دورے پڑنے لگے ہیں۔ جیسے ہی ہوش آتا خلیفہ اپنی بات منوانا چاہتا، لیکن انکار پر پھر کوڑوں کی بارش ہونے لگتی، لیکن حق استقامت کا یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹلنے کا نام نہیں لیتا۔ اس بار جب ہوش آیا تو اپنے آپ کو قید و بند سے آزاد پایا۔ گھر لائے گئے تو ستو پیش کیا گیا، مگر روزہ سے تھے اس لیے نوش نہیں فرمایا۔ راوی کا بیان ہے کہ اتنے میں ظہر کا وقت ہو گیا، پورا بدن لہو لہان تھا، لیکن اس کے باوجود نماز با جماعت ادا کی۔ کہتے ہیں اسی جیل کے کمرے میں اس ملک کا بہت بڑا نامور ڈاکو ہے، اس سے آپ کی ملاقات ہو گئی۔ وہ پوچھتا ہے امام صاحب کئی دن گزر گئے ہیں، آپ کو کوڑے لگتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ آپ اس جیل میں کیسے آ گئے؟ آپ تو اتنے اچھے آدمی ہیں، قرآن کے حافظ، عالم، محدث اور فقیہ ہیں، آپ کو یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بادشاہ اور مولویوں نے اعلان کر دیا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، یہ مخلوق کا کلام ہے، اور میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ یہ رب کا کلام ہے۔ مجھے اس جرم کی پاداش کی سزا دی جا رہی ہے، یہی میرا قصور ہے، اسی لیے مجھے کوڑے لگتے ہیں۔ وہ ڈاکو کہتا ہے میری ایک بات سن لو، میں ڈاکو ہوں اور میں اقبال جرم کرتا ہوں، تمہارے سامنے مانتا بھی ہوں، پھر بھی جیل میں آ جاتا ہوں، پھر میری رہائی ہوتی ہے، پھر جا کر ڈاکہ ڈالتا ہوں، پکڑا جاتا ہوں، مجھے کوڑے لگتے ہیں، پھر ضمانت ہوتی ہے، باہر جاتا ہوں، پھر جا کر ڈاکہ ڈالتا ہوں، میں کوڑے کھا لیتا ہوں، جیلوں میں آتا ہوں، لیکن ڈاکے کو نہیں چھوڑتا۔ میری زندگی گزر گئی، مار بھی کھاتا ہوں، لیکن برائی سے پھر بھی باز نہیں آتا۔ اے امام تم تو حق پر ہو، کہیں کوڑے کھا کر حق نہ چھوڑ دینا۔ امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ ذوالجلال کی قسم ہے وہ ڈاکو تھا، لیکن مجھے ایسا سبق دے گیا کہ اس سبق نے میری زندگی کو رنگ دے دیا اور مجھے ہمالیہ کی چٹان بنا دیا، مجھے پختہ پتھر بنا دیا، اور پھر ایسی چٹان بنایا کہ زلزلے آئے، آندھیاں آئیں، طوفان آئے، لیکن کوئی زلزلہ اور طوفان میرے پائے ثبات میں تزلزل پیدا نہ کر سکا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے پڑتے ہیں، جسم کی چمڑی اتر جاتی ہے، لیکن امام نے حق کا دامن نہیں چھوڑا۔ حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے، ارباب اقتدار کو راضی کرنے کے لیے تمہارے امام نے اپنا سر نہیں جھکایا، تمہارے امام نے قصیدہ خوانی نہیں کی، تمہارے اماموں نے حکمرانی کی قدم بوسی نہیں کی، حکمرانوں کی قدم بوسی نہیں کی، بلکہ اللہ کے قرآن اور آن اور شان کے لیے امام نے کوڑے کھائے ہیں، لیکن قرآن پر اور قرآن کی شان پر آنچ نہیں آنے دی۔ آج بھی امام صاحب کو
یہی خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے، اور حتیٰ کہ امام صاحب مار کھاتے کھاتے جیل میں ہی وفات پا گئے۔ وہ امام ہیں جن کا جنازہ جیل سے نکلا۔ ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جنازہ بھی جیل سے نکلا، جنہوں نے ظالم اور جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہا، جیل میں موت آئی لیکن اپنے موقف سے باز نہیں آئے۔ دوسرے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آج دنیا سے جا رہے ہیں۔